أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت لرؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن عته أوهام الباصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما وبقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. سلسلہ مجالس سید الشہداء آج اس دوسرے مرحلے میں سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 ہے اور 25، جس میں شجرہ طیبہ کی خصوصیات بتائی گئی ہیں اور شجرہ طیبہ کی اوصاف بتائے گئے ہیں. شجرہ طیبہ کی خصوصیات اور کوالٹیز کو بتایا گیا ہے. سب سے پہلے ضمیروں کو جھنجھوڑا گیا اور تعقل اور تفکر کی دعوت دی گئی ہے، اور اس شجرہ طیبہ کے سائے میں جو پلنے والے ہیں اور شجرہ طیبہ کے جو پرولدہ ہیں اس وقت دنیا کے گوش و کنار میں، سزائے حسینی اور سید الشہداء کی یہ مجالس اور شعرائے ہدایت پہ گامزن ہونے والے، یہ لبیک کہنے والے ہیں شجرہ طیبہ کی. اور شجرہ طیبہ کی بنیاد حقیقت میں حضور فرماتے ہیں شجرہ طیبہ کی یہ جو بنیاد ہے اس کو سب سے پہلے انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے میٹافوریکل وے میں ہمیں بتایا ہے کہ یہ شجرہ طیبہ، اس کی بنیاد بہت مضبوط ہے. اس کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن، شجرہ طیبہ کی جو اصل ہے، فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، اس کی جو جڑیں ہیں
زمین کے اندر دھسی ہوئی ہے. زمانے کے حوادث طوفانوں سے اور دنیا کی جتنی بڑی بھی یلغار آ جائے، دنیا کے جتنے بڑے بھی طوفان آ جائیں، شجر طیبہ کو کچھ بھی اس میں تزلزل نہیں آئے گا. اس میں زمانے کے جو جھکڑ ہیں، زمانے کے طوفان ہیں، زمانے کے جو زلزلے ہیں، بھونچال ہیں، اس پاکیزہ درخت کی جڑوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ شجر طیبہ پہ اذن پروردگار اللہ کی اس مضبوط ارادے اور طاقت کے ساتھ، اور آج تک آپ دیکھا کہ شجر طیبہ، وہ شجر طیبہ کو مٹانے والے تھے وہ خود مٹ گئے ہیں. شجر طیبہ کو جو کاٹنے والے تھے وہ خود کٹ گئے ہیں. آج آپ نے دیکھا 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی شجر طیبہ کی یہ یادیں محفوظ ہیں. یہ شجر طیبہ آج ہم 1382 سال ہو گئے مسلسل شجر طیبہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور جوں دن گزر رہے ہیں اس شجر طیبہ میں اور زیادہ درخشانی آ رہی ہے، اور زیادہ اس میں نورانیت آ رہی ہے. آپ نے دیکھا آج سے 100 سال پہلے جو عزا تھی، اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ عزا میں کتنی رونقیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، کتنی فیوز ہیں، اور کتنی اس میں نعمات اللہ نے عطا کی ہیں کہ ایک مظلوم کے صدقے میں ہم کتنے عقائد حاصل کرتے ہیں، کتنے معارف حاصل کرتے ہیں، کتنے اصول دین حاصل کرتے ہیں، کتنے احکام حاصل کیا کرتے ہیں، اور کتنے ہمیں معرفتیں ملا کرتی ہیں اس شجر طیبہ کے تصدق میں. اس وجہ سے کہ یہ بہت مضبوط ہے. شجر طیبہ کو زمانے کے حوادث آ جائیں، زمانے کے طوفان آ جائیں، زمانے کے زلزلے آ جائیں، اس شجر طیبہ کی آج ہم 1382 سال سے ہم شجر طیبہ کی یاد کو اپنے دلوں میں زندہ کر رہے ہیں. یہ بنیاد کیوں مضبوط ہے، یہ بنیاد کیوں محکم ہے، یہ بنیاد کیوں قائم ہے، اس وقت بھی قائم کے صدقے میں قائم ہے. اس وجہ سے یہ شجر طیبہ حق کی بنیاد پر ہے، حق کی بنیاد پر ہے. شجر طیبہ میں کوئی زلزلہ، کسی قسم کی کوئی بھونچال اس میں نہیں آ سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اس وجہ سے اس کی یادیں بھی محفوظ ہیں، اس کی وہ رحمات وہ بھی محفوظ ہیں، اس کی نعمات بھی محفوظ ہیں، اس کا پیغام بھی محفوظ ہے، اس کا مشن بھی محفوظ ہے. جس چیز کا تعلق حق کے ساتھ جڑ جایا کرتا ہے، وہ حق کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ہمیشہ باقی اور برقرار رہا کرتا ہے. اور اسی شجر طیبہ نے بتایا الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه. کیا آپ نے نہیں دیکھا حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنْ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا السَّعَادَةَ وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا. کیا تم نے نہیں دیکھا حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. ایسی جب صورتحال پیش ہو جائے، شجر طیبہ کے وارثین کی یہ ذمہ داری بنا کرتی ہے. کیا شجر طیبہ کے جتنے وارثین ہیں، حسینیوں کی صورت میں ہوں، زینبیوں کی صورت میں ہوں، فاطمیوں کی صورت میں ہوں، سب کی یہ ذمہ داری بنا کرتی ہے، اس لیے کہ شجر طیبہ ہر دور میں تر و تازہ ہے، اس میں خزاں نہیں ہے. یہ ہر دم انقلاب، پیغام انقلاب دیا کرتا ہے، ہر دم ٹکراتا ہے جو شجر خبیثہ ہے. اس دور کا جو بنو امیہ ہے اس کے خلاف شجر طیبہ نے قیام کیا. آج کے دور کے جو بنی امیہ ہیں یہ شجر خبیثہ ہے.
ہر حسینی کا یہ فریضہ بنتا ہے شجرہ طیبہ کے سائے میں آ کر ان کے خلاف قیام کرے اور صدائے احتجاج بلند کرے. ظلم کے خلاف للکار بننا یہ شجرہ طیبہ کے سائے میں جو پروردہ ہے ان کا فریضہ بنا کرتا ہے. تم نے نہیں دیکھا الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ ایسی صورتحال اگر پیش ہو جائے، ایسی سچویشن بن جائے کہ جہاں پہ حالات اس قدر خستہ ہیں، حالات میں اس قدر خستگی ہے، حالات میں اس قدر ناگواری ہے، ناشائستگی ہے، جہاں پہ دین نہیں ہے، جہاں پہ تدین نہیں ہے، جہاں پہ شریعت نہیں ہے، جہاں پہ احکام نہیں ہے، اور وائلیشن کی جا رہی ہے قرآن کی، وائلیشن کی جا رہی ہے سنت پیغمبر کی. کیا ایسے دور میں، کیا ایسی صورتحال میں مومن بھی کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اپنی طرف سے خاندان تطہیر سید سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، یہ وہی شجر خبیثہ ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں جسارتیں کرنے والے، یہ وہی شجر خبیثہ ہیں. شجر طیبہ کے ماننے والے، چاہنے والے، اور شجر طیبہ کے سائے میں زندگی گزارنے والے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پہ بدعتیں رواج پکڑ لیں، ان بدعتوں کے خلاف صدائے احتجاج بن جائیں. جہاں پہ حق کو، حقانیت کو دبایا جائے، اس پہ عمل نہ کیا جائے، باطل کے خلاف للکار پیدا نہ ہو، ایسا معاشرہ مردہ معاشرہ ہوا کرتا ہے. ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی کے جس میں حق پہ عمل نہیں ہوتا، باطل سے کنارہ کشی نہیں کی جاتی، لوگ اس طرح مردہ ہیں. جس معاشرے میں امر بالمعروف نہیں ہے، جس معاشرے میں نہی عن المنکر نہیں ہے، وہ مردہ معاشرہ ہوا کرتا ہے. The dead society. حسنات کی طرف توجہ نہیں ہے، نیکیوں کی طرف توجہ نہیں ہے، نیکیوں کے پیغام کی طرف توجہ نہیں ہے. سید الشہداء شجرہ طیبہ کے وارث ہیں، اور جتنے بھی اس کربلا کے سائے میں زندگی گزارنے والے ہیں، حقیقت میں وہ شجرہ طیبہ کی اس سائے میں زندگی گزارنے والے. اس قدر طیب ہے یہ، اس قدر پاک ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی آلودگی نہیں ہے، پاکیزہ ہے، طاہر ہے، مطہر ہے. یہ درخت ایسا ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. سب کو سوچنے کا موقع دیا قرآن نے. اللہ سبحانہ وتعالی نے سمجھیں شجرہ طیبہ کو، تعارف کرایا، اللہ کے حبیب نے بھی تعارف کرایا. چھٹے آقا فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ شجرہ طیبہ کیا ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ اصلہا، اس شجرہ طیبہ کی بنیاد رسول خدا ہے، پیغمبر اسلام ہے، حضور معظم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وفرعها امیر المؤمنین فرعها، اس شجرہ طیبہ کی جو شاخیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب ہیں. علی ابن ابی طالب اس شجرہ طیبہ کی فرع ہیں، شاخیں. والآئمة من ذریتہما اغصانها، اور ان کی پاک ذریت اس شجرہ طیبہ کی ٹہنیاں ہیں. وعلم الآئمة ثمرتها،
اور علم ائمہ کیا ہے؟ ائمہ علیہ السلام کا علم اس وجہ سے کہ تشیع کی جو بنیاد ہے وہ علم کے اوپر قائم ہے۔ جہالتوں کے زور پہ حکومتیں کرنے والے اور ہوتے ہیں اور ہر دور میں علم کو تقسیم کرنے والے اور ہوا کرتے ہیں۔ یہ علم ہے کہ جن کی جو در علم ہیں، جو مدینۃ العلم ہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا، اور میرے آقا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر مسند قضا بچھا دی جائے، علی تورات والوں کو تورات سے مسئلے بتائے گا، انجیل والوں کو انجیل سے مسئلے بتائے گا، فرقان والوں کو فرقان سے مسئلے بتائے گا، اور جتنی کتب الہیہ ہیں ساری بول اٹھیں گی علی نے جو مسئلہ بتایا وہ حق بتایا۔ علم کی بنیاد ہے، خدا کی قسم ان لہذا فیہ علم جمع، سینہ علی میں علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اور حضور نے بھی فرما دیا، اور نہج البلاغہ میں کیا خوبصورت تعبیر ہے، اس سے بہتر تعبیر ہی نہیں ہو سکتی۔ کیا تمثیل ہے اور کیا مثال ہے، کس قدر استعاراتی تلمیح ہے، کس انداز کے ساتھ میرے مولا اور آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرما دیا، میرے آقا رسول نے مجھے علم اس طرح دیا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے۔ آپ نے دیکھا پرندہ اپنے بچے کو دانا کس انداز کے ساتھ کھلاتا ہے، جس طرح وہ غذا کو لاتا ہے، جس طرح وہ دانے کو لاتا ہے، بغیر کسی کمی پیشی کے اپنے بچے کو کھلا دیتا ہے۔ فرمایا میرے آقا رسول نے مجھے علم اس طرح عطا کیا، یعنی کیا ہے، جس طرح اللہ سے ان علوم کو لے کر آئے تھے بغیر کسی کمی پیشی کے، وہ سینہ علی میں ودیعت کرنے کے بعد فرما دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، انا دار الفقہ وعلی بابها۔ فرمایا کہ میں علم کا گھر ہوں، اس کا در علی ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، اس کا در علی ہے، میں فقہ کا گھر ہوں، اس کا در علی ہے۔ علم کا گھر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے۔ شریفوں کی طرح علم کو حاصل کیا کرو، کھڑکیوں سے تمہیں علم نہیں ملنے والا ہے، پرنالوں سے تمہیں علم نہیں ملنے والا ہے، چھتوں سے تمہیں علم نہیں ملنے والا ہے۔ شریفانہ انداز یہی ہوتا ہے کہ دروازے پہ جاؤ، دق الباب کرو، ہمیں علم چاہیے۔ اور حضور نے طریقہ بتا دیا ہے، فرمایا کہ من اراد العلم فلیأت الی الباب، جسے علم کی تلاش ہے، علم کی تلاش ہے، اسے چاہیے دروازے کے پاس آئے۔ اور پھر فرماتے ہیں بعض حدیثوں میں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے کہ جو دروازے سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ علی وارث علم نبوت ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میرے آقا رسول نے مجھے 1000 علم کا باب سکھایا، 1000 گیٹ وے آف نالج، گیٹ وے بنا دیے 1000، اور میں نے ہر ایک باب سے ایک 1000 علم کے باب کھولے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے ملینز جو ہے حساب کے ساتھ آپ کو علم کے باب علی کے دروازے سے ملیں گے، جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ وَثَمَرَتُهَا وَعِلْمُ الْأَئِمَّةِ ثَمَرَتُهَا، علم ائمہ ہے اس شجر طیبہ کی، اس کا جو پھل ہے وہ کیا ہے؟ علم ائمہ ہے۔ علم اگر کسی کو چاہیے تو در ائمہ پہ آنا پڑے گا۔
اسی وجہ سے فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پا سکو، تم مفقود ہو جاؤ۔ انی لأعلم طرق السماء، خدا کی قسم میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ 14 صدیوں کے بعد اگر سائنس اتنی ترقی کرے کہ وہ اپنا قدم چاند پہ رکھے، تو ہم تو 14 صدیوں پہلے ہی اس امام حق نے ہمیں بتا دیا ہے کہ مجھ سے پوچھو، میں اس زمینوں کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر انداز کے ساتھ جانتا ہوں۔ پوچھو مجھ سے زحل کا راستہ کون سا جاتا ہے، مریخ کو راستہ کون سا جاتا ہے۔ اس زمینوں سے بڑھ کر ہم آسمانوں کے راستے بہتر جانتے ہیں۔ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے ہمیں زیادہ پہچانتے ہیں۔ آ جاؤ پوچھو مجھ سے۔ لیکن افسوس کہ جس طرح اس وقت بھی نہیں پہچان سکے در علم کو، کسی نے داڑھی کے بالوں کو کہا تو کسی نے بھیڑ کے بالوں کو کہا تو کسی نے مٹھی کے اندر کیا ہے تو کیا آج بھی لوگ پہچان سکے ہیں علی ابن ابی طالب کی معرفت آج بھی ہو سکتی ہے؟ میرے مولا علی علیہ السلام کی شان کو مگر آج دنیا پہچان سکی ہے؟ نہیں، آج بھی دنیا مفقود ہو چکی ہے، اس کی پہچان ابھی بھی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہج البلاغہ، میں اپنوں کی بات کرتا ہوں، یہ خزانہ علم ہمارے پاس ہے، اور ہمیں فخر ہے اس بات کے لیے کہ نہج البلاغہ جیسی کتاب ہم لوگوں کے پاس ہے۔ لیکن کیا ہمیں نہج البلاغہ سے استفادہ کرنے کا موقع ملا ہے؟ کتنی دفعہ ہم نے نہج البلاغہ کو پڑھا ہے؟ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہوں گا، بعد میں آپ سب کو کہوں گا، کتنی دفعہ ہم نے صحیفہ مبارکہ سجادیہ کو پڑھا ہے؟ یہ تو آئی ڈیز ہیں ہماری، نہج البلاغہ ہماری آئی ڈی ہے، صحیفہ سجادیہ ہماری آئی ڈی ہے، قرآن مجید ہماری آئی ڈی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس شجر طیبہ سے جو فروٹ ہے اس کا، جو پھل ہے اس کا، جو میوہ ہے اس کا، علم الائمہ ہے۔ ہمیں علم کی طرف جانا ہوگا۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ علم سے انسان ترقی کرتا ہے۔ جوانوں سے کہوں گا، اس وقت بہت زیادہ اس ترقی کے دور میں، اس ہائی ٹیک کے دور میں آ جائیں، اپنی اس میراث کو جو ہیریٹیج ہے، اس ہیریٹیج کو سمجھیں اپنی کو۔ یہ آپ کی میراث ہے، نہج البلاغہ آپ کی میراث ہے، صحیفہ سجادیہ آپ کی میراث ہے، قرآن مجید آپ کی میراث ہے۔ اس میراث کو سمجھیں، اور انسان کتنا فخر کرے کہ ائمہ اہل بیت نے ہمیں کیا کیا علم کا پھل دیا ہے۔ ان کی دعاؤں کو دیکھیں، دعائے صباح کو دیکھیں، ہر گھنٹے کی دعاؤں کو دیکھیں، دعائے کمیل کو پڑھیں، دعائے جوشن کبیر کو دیکھیں، دعائے یستشیر کو دیکھیں، دعائے مجیر کو دیکھیں، دعائے نطبہ کو دیکھیں۔ یہ ساری ہماری ہیریٹیج ہیں۔ ان کو ہمیں اس وجہ سے کہ شجر طیبہ کے سائے میں زندگی گزارنے کے لیے آپ کو علم ائمہ سے سرشار ہونا پڑے گا، تب جا کر ایک انسان صحیح معنوں میں آئیڈیل زندگی گزار سکتا ہے۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو سائے شجر طیبہ پہ زندگی گزارتا ہے اس کے لیے فنا نہیں ہوتی ہے، فنا فی اللہ بقا باللہ، اسے اللہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھا کرتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ حق کے سائے میں ہے، اس وجہ سے کہ وہ علم الائمہ کے سائے میں ہے، اس لیے کہ وہ ایسے شجر کے سائے میں ہے کہ جس کے لیے کبھی بھی
کسی موسم میں بھی، کسی حال میں بھی اس میں خزاں ہے ہی نہیں، ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے۔ یہ پھل علم کا ہے، یہ پھل حکمت کا ہے، یہ پھل تدین کا ہے، یہ پھل شریعت کا ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ لہذا اس طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ علم ائمہ، اور فرماتے ہیں وَشِیعَتُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَرَقُهَا، اور مومنین جو شیعہ ہیں، شیعہ جو مومنین ہیں، شیعہ مومن ولایت امیر المومنین کے سائے میں اور ان کی پاک ذریت کے سائے میں جو زندگی گزارنے والے ہیں، اس درخت کے پتے ہیں، اسی پتوں سے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا رابطہ کس درخت کے ساتھ ہے۔ آپ پتے کو دیکھتے ہیں، فوراً اس درخت کے بارے میں پتہ ہے۔ آپ نے آم کے پتے کو دیکھا تو کہا کہ یہ آم کا درخت ہے۔ کھجور کے پتے کو دیکھا، اس کے بعد فوراً سمجھے کہ یہ کھجور کا درخت سے اس کا رشتہ ہے۔ ہماری سیر و سلوک اس طرح ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ ان کا رشتہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ امام جعفر صادق کے ماننے والے ہیں، یہ صادق آل محمد کے چاہنے والے ہیں، یہ اس شجرہ طیبہ کی شاخیں ہیں، یہ اس شجرہ طیبہ کے پتے ہیں جن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کا سارے کا سارا نظام وابستہ ہے شجرہ طیبہ کے سائے میں یہ زندگی گزارنے والے۔ اسی وجہ سے معصومین جب بھی دیکھتے تھے اپنے شیعوں کو، فرماتے تھے واللہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، تم سے خوشبو آتی ہے، خوشبو جعفری، خوشبو حسینی، تم لوگوں سے خوشبو مودت آیا کرتی ہے، تمہارے چہروں سے، تمہارے ماتھے سے نور ولایت خوش ہو جایا کرتے تھے معصومین جب اپنے شیعوں کو دیکھتے تھے۔ واللہ احب، میں خدا کی قسم بعض اوقات دو دفعہ واللہ کہا ہے معصومین اپنے شیعوں کے بارے میں، اس قدر محبت کرتے ہیں اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ شجر طیبہ کے پروردہ، اور اس حد تک ہے ان کی شان، فرماتے ہیں کہ واللہ ان المؤمن لیولد فتورق ورقۃ فیہا، قسم ہے، یہ بھی چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے اصول کافی میں، فرماتے ہیں اس خدا کی قسم کہ جب کوئی مومن اس کا تولد ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اللہ اس شجر طیبہ کے اس پتے میں ایک اور اضافہ کر دیتا ہے۔ شجر طیبہ کس قدر رشتہ جڑا ہوا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ وہ ہے جب کوئی پیدا ہوتا ہے شیعہ تو فرمایا کہ فَتُورَقُ وَرَقَةٌ فِيهَا وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَمُوتُ فَتَسْقُطُ وَرَقَةٌ مِنْهَا، اور جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو شجر طیبہ کا ایک پتا گر جایا کرتا ہے۔ کس قدر پاکیزہ رشتہ ہے شیعوں کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ۔ مومن پیدا ہوتا ہے تو شجر طیبہ کے پتے میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کی جب موت واقع ہوتی ہے شجر طیبہ کا ایک پتا گر جایا کرتا ہے۔ یہ سنی شیعہ دونوں شواہد و تنزیل میں ہے یہ حدیث۔ اس قدر مقدس ہے یہ شجر طیبہ۔ اس شجر طیبہ کو اگر پہچانتے بنو امیہ، چونکہ وہ بنو امیہ شجر خبیثہ ہے قرآن کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں،
جو بھی دشمن آل محمد ہے اس کا تعلق شجرہ خبیثہ کے ساتھ ہے، اور جو بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سائے میں زندگی گزارنے والا ہے اس کا تعلق شجرہ طیبہ والوں کے ساتھ ہے۔ اگر شجرہ طیبہ کی پہچان ہوتی تو کبھی بھی بیعت کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ بیعت کا مطالبہ اس وجہ سے چونکہ شجرہ طیبہ کی پہچان نہیں تھی۔ اس پاکیزہ طیب اور طاہر زمانے کے حوادث سے پاک نور الہی کے سائے میں زندگی گزارنے والا، عصمت و طہارت، طاہرین اور صدیقین کا یہ رشتہ، شجرہ طیبہ، اس کی اگر پہچان ہوتی تو قطعاً بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا۔ یزید چونکہ شجرہ ملعونہ، شجرہ خبیثہ کی سائے میں زندگی گزارنے والا، اس کا ہمیشہ سے یہ جو سلسلہ رہا ہے مخالفت کا، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ، اس نے کیا کیا؟ امام سے مطالبہ کیا بیعت کا۔ بیعت کا مطالبہ گویا یہی ہے، اس وجہ سے کہ وارث ہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، وارث ہیں سارے انبیاء کے۔ جس طرح زیارت وارث میں بھی ہے نا، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ، میرا سلام ہو آپ پہ، اس وجہ سے کہ وراثت آدم سے لے کر خاتم تک سارے انبیاء کے، ان کی صفات جلال کے، ان کی صفات جمال کے جو وارث ہیں وہ امام حسین علیہ السلام، وہ شجرہ طیبہ کے وارث ہیں۔ شجرہ طیبہ جس کی اصلها ثابت و فرعها فی السماء، آدم سے لے کر خاتم تک کا سارے کے سارے اس نظام، اس شجرہ طیبہ کی جو وراثت ہے، اور وراثت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور دوسری طرف یزید ابلیسی شیطانی نمائندہ ہے۔ یہ جتنے بھی نیگیٹو فورسز آئی ہیں، شیطان کی شکل میں ہوں، حامان کی شکل میں ہوں، نمرود کی شکل میں ہوں، فرعون کی شکل میں ہوں، یہ ساری کی ساری نمائندگی جو شجرہ خبیثہ کی ہے، وہ یزید کیسے ہو سکتا ہے کہ سید الشہداء کے جو آدم سے لے کر خاتم تک سارے انبیاء کی صفات کا مالک، سارے انبیاء کی اوصاف کا ذمہ دار یزید جیسے کی بیعت کریں، اور اسی لیے فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی اس سیاسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ بتا دیا ہے کہ شجرہ طیبہ کی اس سائے میں جو زندگی گزارنے والا 14 صدیوں کے بعد بھی اگر وہ آئے گا تو کبھی بھی شجرہ خبیث اور شجرہ ملعونہ کی حمایت نہیں کرے گا، اس کے مقابل میں احتجاج کرے گا، اس کے خلاف قیام کرے گا، اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملائے گا، اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا حسینی ہر دور کا ہے، سر بلند ہے، حسینی ہر دور کا ہے، سرفراز ہے، نیزے کی انی پہ رہے تب بھی سر بلند ہے، حسینی سرفراز ہے ہمیشہ، ہر دور کا حسینی سرفراز ہے۔ ہر دور کے حسینی نے یزیدی اس شجرہ ملعونہ کے خلاف قیام کیا ہے، خواہ وہ آج کے دور کے یہ ایروگنٹ پاور، یہ طاغوت ہوں، زمانے کے یزید ہوں، ان سب کے خلاف آج حسینی قیام کر رہے ہیں۔ ایک جو مقاومتی محاذ ہے اس کا علمدار آپ کا ہدایت ٹی وی نے ہمیشہ طاغوتوں کے خلاف للکار کی ہے، اس وجہ سے کہ یہ شجرہ طیبہ کے سائے میں زندگی گزارنے والا،
شجر طیبہ کے سائے میں جو زندگی گزارتے ہیں وہ سر بلند ہوا کرتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ تم دھمکیاں دو، نہیں، اگر دھمکیوں سے تم کام لیتے تو اس وقت ہی جب تم نے دھمکی دی ہے کہ بیعت کرو، ورنہ اگر بیعت نہ کریں تو اس خط کے جواب میں حسین کا سر روانہ کریں۔ لیکن اس دور بھی اسی وجہ سے جب امام علیہ السلام کو دربار بلایا گیا، ولید، اور اس کے بعد یزید کا خط دکھایا گیا، بہن نے تنہا نہیں جانے دیا، کہا کہ انت علامت جدی و امی و ابی، میرے نانا کی نشانی ہے، آپ تنہا نہیں جانے دوں گی۔ 30 جوانوں کو تیار کیا۔ امام نے فرمایا کہ میں اگر خطرہ محسوس کروں گا تو نعرے تکبیر سے تو میں بلند کروں گا، لیکن مجھے بلایا گیا ہے لہذا میں ہی جاؤں گا۔ خط دیا گیا، امام نے اس خط کو دیکھا، ولید کی نگاہیں، درباریوں کی نگاہیں امام کے چہرے کی طرف ہیں، تاثرات دیکھتے رہے، محسوسات کرتے رہے، اور امام جب اس جملے پہ پہنچے کہ یزید نے جو دھمکی دی ہے کہ اگر حسین ابن علی بیعت نہ کریں تو اس خط کے جواب میں حسین کا سر روانہ کریں، ایک دفعہ مسکرائے۔ ولید دیکھ کے، گورنر دیکھ کے پریشان ہوا، درباری پریشان ہوئے، وجہ کیا ہے؟ پوچھا کیا وجہ ہے مسکرانے کی؟ فرمایا کہ یزید مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے، اسے پتہ نہیں میں کون ہوں، میں تو اس کا بیٹا ہوں کہ جو موت سے کھیلا کرتا ہے، چاہے علی موت پر آ پڑے یا موت علی پر آ پڑے، کوئی فرق نہیں۔ اور یہ منزل، اس کے بعد امام نے خطبہ دیا اور کہا ایھا الامیر، گورنر، میں تمہیں بتاتا چلوں، اپنا تعارف کراتا چلوں، نحن اہل بیت النبوت و معدن الرسالت۔ پہلا جملہ کر فرمایا نحن اہل بیت النبوت، ہم نبوت کے گھر والے ہیں، ہم نبی کے گھر والے نہیں، ہم نبوت کے گھر والے۔ صفی اللہ ہمارے ہاں سے ہے، آدم کی صفوت ہمارے ہاں سے ہے، نوح کا حلم ہمارے ہاں سے ہے، موسیٰ کی ہیبت ہمارے ہاں سے ہے، عیسیٰ کی حکمت ہمارے ہاں سے ہے، ابراہیم کی خلت ہمارے ہاں سے ہے۔ ہم تو آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک، پیغمبر اسلام تک، سارے ان جو انبیاء کا جوہر ہے، انبیاء کی صفات ہیں، انبیاء کے کمالات ہیں، ہم تو ان سب کے وارث ہیں۔ نحن اہل بیت النبوت و معدن الرسالت، ہم رسالت کی کان ہیں، سارے کے سارے جتنے رسول آئے ہیں سارے ہمارے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ و مختلف الملائکت، ہم ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہیں، ملائکہ ہمارے پاس آتے ہیں، دق الباد کیا کرتے ہیں، جھولا جھلایا کرتے ہیں، چکی پیسا کرتے ہیں، جھاڑو دیا کرتے ہیں، انا خیرۃ الحسنین کہا کرتے ہیں، تم ہم سے بیعت۔ بنا فتح اللہ، اللہ نے اس دنیا کی جو ابتدا کی ہم سے کی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد، ہم عقل اول ہیں، ہم مخلوق اول ہیں، ہم نور اول ہیں۔ بنا ختم اللہ، اور ہم وہ ہیں کہ جس پہ اللہ اس کائنات کا اختتام فرمایا گیا، المہدی منا، یہ جو زمانے کا وارث ہے، زمانہ جن کی وجہ سے اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے،
جو وارث زمان ہے، صاحب الامر والزمان ہے۔ ابتدا کو بھی امام نے بتا دیا، انتہا کو بھی اللہ نے بتا دیا۔ اول مخلوق بھی ہم ہیں، آخر مخلوق بھی ہم ہیں، تم سے ہم سے بیعت مانگ رہے۔ ولید نے کہا یزید نے غلطی کی ہے، اٹھنے لگے تو مروان نے کہا کہ ولید اگر حسین اب چلے گئے پھر تمہارے ہاتھ نہیں، لہذا یزید نے کہا ہے کہ اگر بیعت نہیں کرتے تو سر روانہ کر دیا جائے۔ یہ جملہ سننا تھا۔ ایک دفعہ امام کو جلال آیا، فرمایا یبن زرقا، اے نیلی آنکھ والی کے بیٹے، انت تقتلنی، تو مجھے قتل کرے گا۔ یہ جملہ اتنا بلند تھا کہ آواز انہوں نے سن لی، زینبیون نے، فاطمیون نے۔ اس آواز کو سننا تھا، آگے بڑھے اور آ کے کہا کہ مولا اتنا بتا دیجئے کس نے جسارت کی ہے، کس نے گستاخی کی ہے۔ کبھی علی اکبر آگے آتے ہیں، کبھی اون محمد آگے آتے ہیں، کبھی شہزادہ قاسم آگے آتے ہیں، کبھی عباس علمدار آگے آتے ہیں، سب کے سروں پہ ہاتھ پھیر کر سب کو تسلی دیتے ہیں، یہ میدان نہیں تمہارا ہے، یہ میدان تمہارا یہاں نہیں ہے، تمہارا میدان کربلا ہے۔ واپس تشریف لاتے ہیں، کوچ کا حکم دیتے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے امام کے لیے 2 راتیں بڑی سخت تھی۔ ایک رات وہ ہے کہ جس میں مدینہ آپ نے چھوڑا ہے، سب سے پہلے گئے اپنے جد ہمجد کی بارگاہ میں، وہاں پہ جا کر الوداع کی۔ ہاں، الوداع کس انداز کے ساتھ؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب امام نے اپنے نانا سے الوداع کرنی چاہیے، فرمایا عرض کی نانا جی یہی چاہتا تھا ساری زندگی آپ کی قبر کا مجاور بن کر رہتا، لیکن زمانے کی ستم ظریفی یہ ہے کہ میں یہاں پہ رک نہیں سکتا، اس دین کو میری ضرورت ہے، اسلام کو میری ضرورت ہے، تھوڑی سی اونگ آ جاتی ہے۔ ایسے میں دیکھا، تاریخ یہ کہتی ہے، روایت کی الفاظ ہیں کہ ایسے میں قبر اوپن ہوتی ہے، حضور باہر تشریف لاتے ہیں، اپنے گلے کے ساتھ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا تم تنہا نہیں ہو، یہ نانا بھی تمہارے ساتھ ہوگے، تمہاری ماں زہرا تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ وہاں سے الوداع کرنے کے بعد تاریخ کہتی ہے اس کے بعد اپنے ماں زہرا کی قبر مطہر پہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں السلام علیک یا اماں حسین کا جال وداع کا۔ نانا کی الوداع کرنے کے بعد اپنی ماں زہرا کی قبر مطہر پہ اس طرح الوداع کرتے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو جاتے ہیں اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں اماں حسین آخری زیارت کے لیے آپ کے پاس آیا، جی چاہتا تھا ساری زندگی آپ کی قبر پہ چراغ روشن کرتے رہتا، آپ کی قبر کی مجاوری کرتے رہتا، لیکن جال وداعک یہ آخری بہذا آخرو زیارت ہی ایاک، میری آخری زیارت ہے۔ تاریخ کہتی ہے قبر تھر تھر آئی، قبر کو زلزلہ آیا، ایک دفعہ قبر سے آواز آئی علیک السلام یا عطشان الام یا غریب الام، اے ماں کے مسافر بیٹے تجھ پہ تیری ماں کا سلام ہو، ماں کے پیاسے بیٹے تجھ پہ میرا سلام ہو۔ کہتے ہیں ماں کو بھائی کو الوداع کرنے کے بعد، ہاں اس کے بعد کہتے ہیں امام علیہ السلام آتے ہیں، جب کوچ کا اعلان کیا ایک دفعہ فرمایا، کیا فرما دیا امام نے؟ فرمایا عباس اس طرح کرو کہ جتنے لوگ ہمیں الوداع کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں انہیں کہہ دو اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ یہ جملہ سننا تھا۔ ایک دفعہ عباس علمدار کی نگاہ چہرہ امامت کا طواف کرتی ہے، کہتے میں کس طرح کہوں؟ ایک دفعہ امام نے فرمایا جاؤ ان کو یہ کہہ دو، اس لیے کہ غیرت امامت گوارا نہیں کرتی کہ زینب اور ام کلثوم باہر
ظاہر آئے اور نہ محرموں کی نگاہ ہو، میں کہوں گا مولا اس وقت آپ کا عالم کیا ہوگا کہ جب یزید کا دربار ہے، شرابی کا دربار ہے، شام کا بازار ہے۔ فرماتے اسی لیے تو میں نے سورہ کاف کی تلاوت کی، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کہف کی داستان تو تمہیں بڑی عجیب لگتی ہے، آ جاؤ مجھے دیکھو، میرا سر کہاں ہے، میرا جسم اطہر کہاں ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما۔ پروردگار یہ غم، یہ تعزیت، یہ عذاب ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ سید کونین کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں، پروردگار ان سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ ہم سب کو اپنے مخلصین بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار جتنے عزادار مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، پروردگار اس مجلس کا سبب انہیں اور بالخصوص مرحوم غلام عابد زہرا بیگم، سید نور الحسن جعفری، بلقیس تقی، پروردگار ان سب کی روح کو شاد فرما، انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، جوار معصومین عنایت فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ امام الزمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔